السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آئیے سنتے ہیں آج کی یہ حیران اور پریشان کر دینے والی سچی کہانی۔ یہ پلاننگ ہم دونوں کی تھی، یعنی میری اور مہا کی، بلکہ پوری پلاننگ اسی کی تھی۔ میں نے تو صرف اس کا ساتھ دیا تھا، اور وہ بھی کسی خرابی یا کسی جرم کے لیے نہیں، بلکہ مہا کی جان چھڑانے کے لیے۔ وہ میری بہت اچھی دوست تھی، اور اب نہ جانے وہ کہاں ہے۔ میں نہیں جانتی اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کا انجام کیا ہوا۔ اس کے والدین اسے لے کر چلے گئے تھے، کہاں یہ مجھے نہیں معلوم۔ اس کہانی کی ابتدا اس دن سے ہوتی ہے جب ایک شام مہا کی کال آئی۔ میں اس وقت اپنے کمرے میں ہی تھی جب میرے موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ کال مہا کی تھی۔ کیا ہوا میری جان؟ میں نے پوچھا۔ یار تو اسی وقت میرے پاس آ جا۔ خیریت تو ہے؟ خیریت ہی تو نہیں ہے، بس جلدی سے میرے گھر پہنچو۔ یہاں آؤ گی تو پھر میں بتاؤں گی۔ میں فوراً اس کے گھر پہنچ گئی۔ وہ اپنے کمرے میں ہی تھی، ٹہل رہی تھی۔ ہاں بھائی، آفت کیا آ گئی تم پر؟ یہ تو بتاؤ، سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہے؟ کوئی چیز ٹوٹی ہوئی بھی نہیں ہے؟ تمہیں کہیں چوٹ بھی نہیں آئی ہے؟ اس کے علاوہ کیا کوئی اور مسئلہ ہے؟ ورنہ بظاہر تو سب نارمل ہی دکھائی دے رہا ہے۔ یار نارمل اوروں کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے، اس نے کہا۔ ہوا کیا ہے، بات بتاؤ گی؟ وہی کہانی پھر شروع ہو گئی۔ گھر والے امجد سے شادی کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں، میری شادی اس سے کروانا چاہتے ہیں۔ امجد مہا کا کزن تھا، میں بھی اس کو اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ ایک نمبر کا فالتو انسان تھا، کئی لڑکیوں سے اس کے تعلقات تھے، ناجائز بھی۔ اچھا خاصا بدنام شخص تھا۔ خوبی صرف یہ تھی کہ اس کے باپ کا اچھا خاصا بزنس تھا، پیسے والے لوگ تھے، اور مہا کے رشتہ دار بھی ہوتے تھے۔ جبکہ مہا ایک مختلف لڑکی تھی، لٹریچر سے دلچسپی رکھنے والی، نازک مزاج، خوبصورت، اور وہ موٹا انسان کسی طرح بھی اس کے قابل نہیں تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہارے گھر والوں کو؟ تم ان کو سمجھا چکی ہو، پھر بھی نہیں سن رہے ہیں؟ کہاں ہے اس کا تمہارا جوڑ؟ ہاں، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات۔ اور تم جانتی ہو کہ کاشان اور میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ میں کاشان کو بھی جانتی تھی کہ وہ بالکل مہا کے مزاج کا تھا، مہذب، پڑھا لکھا، نرم مزاج، اور سب سے بڑی بات خوبصورت۔ یہ اور بات کہ اس کے پاس امجد جتنے پیسے نہیں تھے، لیکن اسے آگے بڑھنے کی لگن تھی، اور وہ آگے بڑھ سکتا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مہا اور کاشان ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ امجد کے گھر والے شادی کے لیے زور دے رہے تھے، مہا نے بتایا، بلکہ ان کا خیال ہے کہ 2-3 مہینوں میں شادی ہو جائے گی۔ تو پھر بتاؤ کیا کیا جائے؟ میری تو خود بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے تو مشورے کے لیے تم کو بلایا ہے۔ میں آنٹی سے بات کروں، ان کو سمجھاؤں؟ میں نے پوچھا۔ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان کے سر پر بھوت سوار ہے، پیسوں کا، دولت کا۔ انہیں امجد کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے، امجد بھی ان کو دکھائی نہیں دے رہا سوائے اس کی دولت کے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر یہ کہ میں مختلف باتیں سوچ رہی ہوں۔ یہ مت سمجھ لینا کہ میں کاشان سے جا کر کورٹ میرج کر لوں گی، نہیں، یہ میرے مزاج اور میرے کردار کے خلاف ہوگا، اور خود کاشان بھی ایسا نہیں چاہے گا۔ میں اس کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہوں، وہ نہیں چاہتا میں گھر چھوڑ کر بھاگوں۔ اتنا تو میں جانتی ہوں کہ کاشان تمہیں پسند کرتا ہے، لیکن وہ تمہیں غلط راستے پر نہیں ڈالے گا۔ بس ایک راستہ رہ گیا ہے میرے پاس، اس نے پراسرار انداز میں بتایا۔ اس بارے میں تم سے مشورہ چاہیے۔ کیسا راستہ؟ پہلے یہ تو بتاؤ۔ یہ آئیڈیا کل رات ہی میرے ذہن میں آیا ہے، اس نے کہا۔ کل رات میں اپنے کمرے میں بیٹھی ایک ہارر مووی دیکھ رہی تھی کہ یہ آئیڈیا میرے ذہن میں آ گیا۔ بتاؤ تو صحیح، کیسا آئیڈیا؟ کسی جن سے مدد لینے کا؟ کیا بکواس ہے، کوئی ڈھنگ کی بات کرو۔ بہت زبردست پلاننگ ہے میری جان۔ میری جو آنٹی ہیں، یعنی امجد کی اماں، وہ ایک نمبر کی وہمی عورت ہے، جادو ٹونے، چڑیل، بھوت اور جنوں وغیرہ پر یقین رکھتی ہے۔ ہر جمعرات کو مختلف باباؤں کے پاس جا کر وہ عملیات کرواتی ہے، یعنی وہ کمزور عقیدے کی عورت ہے۔ ہاں، بہت کمزور عقیدے کی۔ تو پھر تم کیا کرو گی؟ اس کمزور عقیدے کا فائدہ اٹھانا ہے، اس نے کہا۔ بس ایکٹنگ کرنی ہوگی، زوردار بھاری آواز بنا کر بولنا ہوگا، الٹی سیدھی حرکتیں کرنی ہوگی، اس کے بعد کام بن جائے گا۔ اس عورت کو جیسے ہی یقین ہو جائے گا مجھ پر کسی جن یا بھوت نے قبضہ کر لیا ہے، تو پھر وہ زندگی بھر ہمارے گھر کا رخ نہیں کرے گی۔ ترکیب تو شاید کام آ جائے، لیکن اس میں ایک الجھن ہے۔ وہ کیا؟ تم ہر وقت یہ ایکٹنگ کیسے کرتی رہو گی؟ پاگل ہو تم؟ اس قسم کے لوگ ہر وقت اس کنڈیشن میں نہیں رہتے، بس کبھی کبھی ان پر دورے پڑتے ہیں اور وہ جنونی ہو جاتے ہیں۔ کیا تم اس ڈرامے کو سنبھال لو گی؟ 100% کہہ رہی ہوں،
تم خود دیکھ کر حیران رہ جاؤ گی۔ اب اس میں ایک پہلو اور بھی ہے۔ وہ کیا؟ سنا ہے ایسے مریضوں کو کسی بابا وغیرہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ میں نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا، کہیں تمہارے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ ارے ایسی کی تیسی، ایسے جعلی پیروں کی۔ اس نے اپنی آستینیں اوپر چڑھا لی۔ خوب مزہ آئے گا۔ میں نے مارشل آرٹ کی ٹریننگ یوں نہیں لی ہے۔ بابا کے بھی ہوش ٹھکانے آ جائیں گے اگر اس نے کچھ غلط حرکت کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو نے پکا ارادہ کر لیا ہے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، بالکل پکا، لیکن میں یہ کام بڑی ہوشیاری کے ساتھ کروں گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ اچانک شروع ہو جاؤں۔ رہی آنٹی محترمہ، تو وہ اگلے ہفتے ایک بابا کے پاس جا رہی ہیں، میں نے سنا ہے۔ ہم لوگوں کو بھی ساتھ لے جانے کا ارادہ ہے۔ میں وہاں جاؤں گی اور جا کر اداکاری کروں گی۔ میرا خیال ہے کہ تیری یہ ترکیب کام آ ہی جائے گی 100%، کیونکہ صرف آنٹی ہی نہیں بلکہ ان کا پورا جاہل گھرانہ وہمی ہے، اس قسم کی خرافات پر یقین رکھتا ہے۔ امجد تو مجھے اس حال میں دیکھ کر 2 میل دور سے بھاگ جائے گا۔ ہم دونوں دیر تک ہنستے رہے۔ ایک ہفتے کے بعد مہا نے فون پر بتایا، کام شروع ہو گیا ہے یار، ہم لوگ آج منوڑا گئے تھے، وہاں سے واپسی پر میں کھوئی رہنے لگی ہوں، خاموش رہنے کی اداکاری شروع کر دی ہے، کل تک دیکھ لینا کیا ہوتا ہے۔ دوسری شام کو مہا کی امی کا فون آ گیا۔ وہ بیچاری بہت پریشان ہو رہی تھی۔ بیٹا ذرا شہناز کو آ کر دیکھ لو، کیا ہوا ہے اس کو؟ کیا ہوا آنٹی؟ ہم لوگ کل ساحل سمندر پر گئے تھے ایک بابا کے پاس، انہوں نے بتایا وہاں سے واپسی پر اس کا یہ حال ہو گیا ہے، تم آ کر دیکھ لو، مشورہ دو بیٹا، ہم کیا کریں؟ ہم اسے سنبھال نہیں پا رہے ہیں، عجیب گمسم سی رہنے لگی ہے، اداس ہو گئی ہے، ایک ٹک چھت کی طرف دیکھتی رہتی ہے، کچھ نہیں بولتی ہے، اور پھر اس کو کہو کچھ تو چیر پھاڑ دینے والے انداز میں ہمیں گھورتی ہے، کبھی کبھی تو چیزیں اٹھا کر بھی پھینکتی ہے۔ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے بیٹا، آ کر تم دیکھ لو، مشورہ دو کیا کریں ہم۔ میں جب فوراً مہا کے گھر پہنچی تو اس کی اداکاری اپنی عروج پر تھی۔ وہ اپنے کمرے میں تھی، کبھی ہنس رہی تھی، کبھی رو رہی تھی، کبھی اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ موٹی اور بھدی یعنی بھاری آواز بنا کر زور زور سے بولے جا رہی تھی، میں دیکھ لوں گا سب کو، جلا کر خاک کر دوں گا، مہا میری ہے، کوئی میرے راستے میں نہ آئے، میں نے اس کو پسند کر لیا ہے، میں اس کا عاشق ہوں برسوں پرانا، کوئی اس کو مجھ سے چھین نہیں سکتا ہے، اور خبردار تو اس کا ہونے والا شوہر اسی رات مر جائے گا، بلکہ اس کا پورا خاندان تباہ اور برباد ہو جائے گا، اس کا کاروبار بھی۔ پتہ نہیں وہ کیا کیا بکواس کر رہی تھی۔ بیٹا کیا ہو گیا ہے اس کو؟ بیٹا اس کو کیا ہو گیا ہے؟ سخت خوفزدہ ہو رہی تھی اس کی امی۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی بات کہ وہ کیا کریں۔ پتہ نہیں میری بچی کو کس کی نظر لگ گئی ہے، ہنسی خوشی وہاں گئی تھی، واپس لوٹے تو بالکل ہی عجیب سی ہو گئی ہے، اور یہ کس کی بھاری سی آواز اس کے اندر سے نکل رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات، یہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے۔ اس وقت میرے لیے ہنسی روکنا مشکل ہو رہا تھا، کمبخت بلا کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ آنٹی یہ کچھ خطرناک معاملہ معلوم ہوتا ہے، میں نے کہا، دعا کریں اپنی بیٹی کے لیے، میں نے ایسے بہت سے واقعات دیکھے ہیں، خدا خیر کرے۔ اب بتاؤ بیٹا، ہم تو اس کی شادی طے کرنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ ہو گیا ہے، اللہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا آنٹی، میں نے تسلی دی، یہ کسی جھٹکے میں آ گئی ہے، اور ابھی اس کی شادی کا نہ سوچیں، پہلے اس کو ٹھیک ہونے دیں۔ مجھے تو لگتا ہے کسی جن یا آسیب کا سایہ ہے۔ ہاں بیٹا، ایسی حالت میں کون اس سے شادی کرے گا، اور جو اس کا منگیتر ہے وہ تو اس کے پاس ہی نہیں آئے گا، وہ لوگ تو ویسے ہی ایسی باتوں پر بہت یقین رکھتے ہیں، جادو ٹونے کو مانتے ہیں وہ۔ آنٹی کچھ دیر بعد کمرے سے باہر یہ کہتی ہوئی چلی گئی۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا ان کی اکلوتی بیٹی کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اتنی عرصے سے ان کی خواہش تھی کہ امجد سے ان کی بیٹی کی شادی ہو جائے، اور اب جب شادی ہونے والی تھی تو یہ کیا ہو رہا تھا۔ پراسراریت سے بھرے ہوئے واقعات کیوں ہو رہے تھے۔ وہ سخت ڈری ہوئی تھی کہ ان کی بیٹی پاگلوں والی حرکت کر رہی ہے، امجد تو اس سے شادی کرنے سے انکار کر دے گا، پھر پیسے والے لوگ ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ پیسے کے لیے تو شادی کر رہی تھی، پیسے کے لیے تو انہوں نے اپنے داماد کی شکل و صورت بھی نہیں دیکھی، اور اپنی حسین بیٹی کو اس کے حوالے کرنے کے لیے سوچ رہی تھی۔ بڑبڑاتی ہوئی وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ جب تک وہ چلی نہیں گئی، آنکھیں بند کر رکھی تھی ماہا نے۔ آنٹی کے جانے کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اشارہ کیا کہ میں جلدی سے دروازہ بند کر دوں۔ میں نے دروازہ بند کیا اور وہ مجھ سے لپٹ کر بری طرح سے ہنسنے لگی۔ ہاں اب بتاؤ کیسی رہی اداکاری؟ شاندار، میں نے اس کی تعریف کی۔ تو ایک نمبر کی اداکارہ ہے یار، کیا کرتی، یہ لوگ تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں، جان عذاب میں کر رکھی تھی میرے پاس تو اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ میری جان یہ بتاؤ
یہ ڈرامہ کب تک کرتی رہو گی؟ جب تک امجد سے جان نہیں چھوٹ جاتی، جب تک وہ مجھے خود اپنی زندگی سے نکال کر پھینک نہیں دیتا، جب تک اس کی ماں اس بات کا یقین نہیں کر لیتی کہ میرے اندر واقعی ایک جن ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے کاشان کو بھی پتہ چل جائے کہ تم پر جن آنے لگے ہیں۔ اس کی فکر نہ کرو، میں نے اس کو اعتماد میں لے لیا ہے، مہا نے بتایا۔ تیسرے دن مہا کا پھر فون آیا۔ یار آ جاؤ، میرے پاس ایک بہت زبردست بات ہو گئی ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم آؤ تو صحیح، اس نے کہا۔ ابھی صرف اتنا ہی بتا رہی ہوں کہ دونوں ماں بیٹے آئے تھے۔ تم خود اندازہ لگا سکتی ہو کہ ان کے آنے کے بعد کیا ہوا ہوگا۔ یقیناً مزے کی بات ہوئی ہوگی، اس لیے میں بھی اس کے پاس پہنچ گئی۔ میں اپنی سہیلی کا ساتھ دے رہی تھی، اس کو سمجھا نہیں رہی تھی۔ جھوٹ میں اس کو یہ نہیں سمجھا رہی تھی کہ ایسی مخلوقات اصل میں ہوتی ہیں، اور اگر انہیں برا لگ گیا تو پھر تمہاری جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ لیکن میں تو مزے لے رہی تھی۔ میں وہاں پہنچی تو وہ اپنے کمرے میں ہی تھی، جبکہ اس کی امی لاؤنج میں تھی۔ انہوں نے مجھے روک لیا۔ بیٹا کیا بتاؤں، کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا آنٹی؟ معاملہ اب بہت آگے بڑھ گیا ہے، انہوں نے بتایا۔ تم تو جانتی ہو کہ ہم نے امجد سے اس کا رشتہ طے کر لیا ہے۔ جی آنٹی جانتی ہوں، کل امجد اور اس کی امی آئے تھے، مہا نے ان پر حملہ کر دیا۔ حملہ کر دیا تھا؟ ہاں بیٹی، وہ اپنی اسی جنونی کیفیت میں تھی۔ اس نے امجد کی امی کی گردن دبا دی تھی۔ ایک بے ساختہ کہا میرے حلق میں اٹک کر رہ گیا۔ مہا نے تو انتہا ہی کر دی ایکٹنگ کی۔ اس کے بعد کیا ہوا آنٹی؟ میں نے سنجیدہ صورت بنا کر پوچھا۔ تم بتاؤ اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ امجد کی امی ویسی ہی ڈرپوک اور وہمی قسم کی عورت ہے، وہ توبہ توبہ کرتی ہوئی گھر سے بھاگ نکلی۔ یہ تو بہت برا ہوا آنٹی، میں نے کہا۔ بیچاری رشتے کے لیے کب سے انتظار کر رہی تھی، اور میرا خیال ہے شادی کی تاریخ رکھنے آئی ہوں گی۔ تو پھر انہوں نے کوئی تاریخ رکھی یا پھر چپ رہ گئیں؟ ارے بیٹا، کہاں کا رشتہ، کیسی تاریخ اور کیسی شادی؟ سب انکار کر گئی ہیں وہ۔ صاف صاف انہوں نے کہہ دیا ہے آپ کی اس پاگل بیٹی سے میں اپنے حسین اور جوان بیٹی کی شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ کہہ رہی تھی ایسی لڑکی سے کون شادی کرے گا جس کے اوپر جن آتے ہیں۔ ان کی بات سن کر میرے لیے اپنی ہنسی کو قابو کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ میں بری طرح سے ہنسنے کے لیے بے قرار ہو رہی تھی، اس لیے میں نے آنٹی سے کہا آنٹی میں ذرا دیکھ لوں اس کو، کیا حال ہے اس کا، سنبھل کر جانا، ایسا نہ ہو تم پر بھی حملہ کر دے۔ فکر نہ کریں، میں سنبھال لوں گی اس کو۔ میں کمرے میں آ گئی تو مہا دوسری طرف منہ کیے بیٹھی ہوئی تھی۔ میری آہٹ سن کر اس نے میری طرف دیکھا۔ کیا تھا وہ؟ اس کے چہرے کی کھال جگہ جگہ سے اس طرح سکڑی ہوئی تھی جیسے کسی نے اس کے چہرے پر تیزاب ڈال دیا ہو، اور آنکھیں جیسے اپنے حلقوں سے باہر آ رہی تھی، باہر کو ابل رہی تھی، اور اس کی آواز اللہ کی پناہ، وہ آواز اس کی نہیں تھی، چاہے وہ لاکھ بن کر بولے، وہ کوئی اور تھا۔ ہم لوگ اپنا مذاق اڑانے والوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، سمجھی؟ پھر ایک وحشیانہ سا کہا گونجا۔ مجھے صرف اتنا ہوش تھا کہ میں کس طرح اس کمرے سے باہر آئی تھی، بری طرح چیختی ہوئی۔ خوف کا ایسا بے پناہ احساس کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا، اس کی سرخ آنکھیں مجھے گھور رہی تھی، اور میں چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، چلا رہی تھی۔ میرے پورے بدن میں بے شمار سوئیاں سی اترتی گئیں، پورا بدن جل رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کسی نے سوئیاں میرے جسم میں ڈال دی ہوں۔ چبھ رہی تھی وہ اندر جا کر، جن کو میں نکال نہیں سکتی تھی، کیونکہ میں بھی اس پلاننگ کا حصہ تھی، شریک تھی اس کے ساتھ، مذاق اڑایا تھا جنات کا۔ میں نے بھی مل کر مہا کے ساتھ مذاق اڑایا تھا۔ اس بات کو کئی مہینے ہو گئے ہیں، ہاں کئی مہینے۔ مہا کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، اس کو نہ جانے کہاں کہاں لے جا کر دکھایا گیا ہے، تعویذ گنڈے، نہ جانے کیا کیا اس کے ساتھ کیا گیا ہے، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ پہلے تو اس کا چہرہ ہی تڑک رہا تھا، یعنی اس کی کھال پھٹ گئی تھی، اور اس کے بعد پیروں کا بھی وہی حال ہوتا جا رہا ہے، وہ انتہائی بدصورت ہوتی جا رہی ہے۔ اس کو دیکھ کر خوف محسوس ہوتا ہے، اور جہاں تک میرا سوال ہے تو میرے پورے بدن میں سوئیاں چبھتی رہتی ہیں، میں بھی کسی کام کی نہیں رہی۔ یہ داستان میں ان لوگوں کے لیے تحریر کر رہی ہوں کہ ایسی نادیدہ قوتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ہاں، ایک اہم بات بتاتی چلوں، اس کام کے لیے ہم نے کسی عامل بابا کا سہارا لیا تھا، کیونکہ مہا نے مجھے بتایا تھا اس کو ایک ایسے بابا ملے ہیں جو اس کی زندگی کو بدل سکتے ہیں، یعنی اس کی زندگی سے امجد کو نکال سکتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ میری آواز واقعی مردانہ ہو جائے گی، اور سچ میں جب اس نے پہلی بار آواز نکالی تھی تو اس کی آواز اس کی نہیں تھی بلکہ مردوں والی تھی۔ اسی طرح وہ اس
عملیات والے سفوف کو کھا کر، اس جادو والے سفوف کو پاؤڈر کو کھا کر اپنی آواز نکالا کرتی تھی۔ عجیب سی حالت۔ لیکن جنات نے جب دیکھا کہ اس نے ان کا مذاق اڑایا ہے تو اسی عامل بابا کے جنات اس پر حاوی ہو گئے، اور وہ کوئی عام جنات نہیں تھے، بہت ہی طاقتور تھے۔ انہوں نے اس کی زندگی کو تباہ کر دیا کیونکہ اس نے ان کی قوم کا مذاق اڑایا تھا، ایکٹنگ کی تھی۔ اس بابا کو بھی سنا ہے اس جن نے مار دیا تھا کیونکہ وہ بھی اس کے ساتھ ہی شامل تھا۔ اس کھیل میں جتنے لوگ شامل تھے ان کی زندگی تباہ ہو گئی، مجھ سمیت۔ میں تو زندہ ہوں لیکن آج بھی میرے جسم میں سوئیاں چبھتی ہیں، میں ہل نہیں سکتی ہوں، میری زندگی برباد ہو گئی ہے۔